رائے ہیں ملاقات مطلب فیصل وارڈا اگر ملنا چاہے کسی قیدی کے ساتھ، اگر وہ قیدی نہ بھی ملنا چاہے لیکن وہ دور سے وہاں پہ آپ ان کی بیرک کے سامنے یا جو پنجرا ہے جو بھی وہ بتاتے ہیں اس کے سیل کے سامنے، تو یو کین گو اینڈ ٹیل دیم کسی سے بات کر کے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب یہ ہو رہا ہے اور دس واٹ از ہیپننگ، اٹ از فار دا نیشنل کاز. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، یہ کوئی مانے یا نہ مانے پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. بہت مطلب کہ ملینز کے اندر لوگ ہیں جو عمران خان جو بانی پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اچھی یا بری سیاست جو بھی ہے اس کے اوپر وہ جو ہے اس کو لبیک کہتے ہیں. تو وائی آپ جاتے کیوں نہیں؟ مطلب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مجھے نا جب نکال دیا پارٹی سے اس کے 6-7 مہینے بعد مجھے خان صاحب نے لاہور بلوایا. یہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے. کیوں کی؟ کیونکہ وہ وٹنس بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آ کے ملاقات کرو. تو نیچرلی میرے لیڈر رہ چکے، میرے باس رہ چکے، تو میں برابر آج بھی مجھے آواز دے کے تو میں جاؤں گا ضرور. پارٹی میں میرا کوئی انٹرسٹ اس دن بھی نہیں تھا نہ آج ہے. نکال دیا تو نکال دیا. میں نے کہا رات کو میں نے کہا نہیں سر میں دن کے اجالے میں آؤں گا. پھر میرے پاس فواد چودھری آیا. فواد چودھری اس ٹائم پہ خان صاحب کا بہت ایکسٹریم کلوز تھا. اسے مجھے لاہور کے اندر کیمپ چل رہا تھا. فواد نے کہا اور کل ایڈمٹ بھی کیا فواد نے. میں نے کہا تو بچوں کی قسم کھا کے بول دے. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے فواد آیا، فواد نے کہا چھوڑ یار تو رات کے اندھیرے مل رہے. میں نے کہا نہیں دیکھ میں پارٹی میں نہیں جانا چاہتا، تو جانا چاہتا ہے تیرا بنتا بھی ہے، ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے تجھے پارٹی کے اندر، لیکن میں رات کے اندھیرے میں جاؤں گا. دن کے اندھیرے دن کے اجالے میں 100 دفعہ بلائے گی میں جاؤں گا. آج بھی بلائے گی تو میں جاؤں گا. تو اگر انٹینٹ جس آدمی کا میں نے 15 سال گزارے ہو اس نے میری بات نہ سنی، بلانے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ لیکن سر بلانے کے اوپر تھی تو ان کو ریئلائز ہوگا کہ یہ جو کہہ رہا، ان کو ریئلائزیشن ابھی بھی نہیں ہو رہی نا. ابھی بھی ان سے وہی آگ بگولا، وہی آگ جلانا، وہی لڑائی مار دھاڑ کرنا ہے کہ اوپر لگایا ہوا ہے. تو میرا جانا بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. اس میں سے اچھے میں نے بھی ہیں، اچھے ایم پی اے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. ان کو رسائی نہیں کرنے دیتے یہ خان تک. اس لیے نہیں کرنے دیتے خان صاحب تک کہ وہ جا کے سچ بتا دیتے کہ ان کا پورٹ کھل جائے گا. لیکن میں 15 سال سے جو ان کو جانتا ہوں، اللہ کرے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں ویسا ہی ہو. وہ بھی اب اندر کھانے جان گئے کہ یہ بک چکے ہیں، یہ کمپرومائز ہے سارے. چوائس نہیں ہے. اور ایک آدمی کمرے کے اندر ہے، اس کو کیا پتا کون سا کیا کھیلا. ابھی میں نے امریکہ کا آپ کو بتایا، یہ ان کو یہ بتایا ہوا ہے تمہارے لیے ہم کر رہے ہیں لابیسٹ کے تھرو. لیکن اس کو کرانے کے بعد یہ لوگ ریلیونٹ ہو گئے اور خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پھر اور ڈبل فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اٹ میک سینس. آخری چیز گمن صاحب، ایک چیز آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے کہ اگر آج سب کو پتا نہیں تھا، اگر کوئی ویلنگ ڈیلنگ نہیں تھی تو رنگ اور روگن کیوں بنی گالا میں ہو رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے جی. میں تو ان کی بات سے ڈفر کر رہا ہوں. یہ ان کا کمال نہیں ہے. یہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پوری سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے. ایک آپریشن چل رہا ہے جس میں اسرائیل انوالو ہے. ٹائم آف اسرائیل کی طرف سے بار آرٹیکل آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی آدمی تھا پاکستان. لیکن حسن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا جو انیشیٹو لیا گیا ہے اسے فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا ہے؟ اسے فائدہ ہوا نقصان ہوا ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دباؤ بڑھائیں ریاست پاکستان کے اوپر. تو پھر آج جواب دیا نا ہمارے جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کی، انہوں نے صحیح جواب دیا کہ امریکہ اپنے کام سے کام رکھے. یہ ہمارا پاکستان کا انٹرنل افیئر ہے اور وہ سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت دیکھیے سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جو بڑا صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو کوشش ہوتی ہے، اب اس کے پیچھے ایک وہ جو تھیری ان کی ہے جو وہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ دوریاں پیدا کی جائیں اور بتایا جائے کہ دیکھیں تمہاری پارٹی کی گارے. جی ٹھیک ہے. اچھا ابھی فیصل بڑا صاحب نے بات کی ہے جنرل فیض کی، آپ کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے. جنرل فیض کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ اس کے پاس یہ بھی انفو ہے، یہ بھی انفو ہے. کل جو ہے میں ڈیفنس منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا، پولیس صاحب اگر ہم سنا سکیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو ان کے حوالے سے انویسٹیگیشن لیول پہ بھی کوئی چیز نہیں شروع ہوئی. ایسے خام خام میں زیادہ چیزیں انکوائری تو ہو رہی ہے جی، انویسٹیگیشن اور انکوائری تو چل رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں جنرل فیض صاحب کا جو ہے جو ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے، یہ بات جو ہے کوئی مجھے کم از کم نہیں پتا اس بات کا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو تو انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے لیا گیا ہوا ہے. ونس دیٹ انویسٹیگیشن از کمپلیٹڈ تو اس کے بعد ہی کوئی چالان وغیرہ بنے گا نا تو ملٹری کورٹ میں جائے گا. کہاں تک پہنچا ویسے ان کا کیس؟ کب تک؟ ابھی بیسیکلی جو اس کی کاروائی ہے سم ہاؤ اس کے حوالے سے اپڈیٹس تو ابھی تک وہ پتہ جب تک آفیشیلی نہیں آئیں گی تو وہ زیادہ کیا سرحی ہیں. تو میرے خیال سے جو میرے پاس اپڈیٹ ہے، میرے خیال سے ابھی تک وہ ٹرائل جیسے وہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے بات کی وہ سٹارٹ نہیں ہوا.